السلام علیکم، تیرا میرا پاکستان ولاگ میں خوش آمدید۔ آج بھائیوں میں آپ کو پرانے دور میں کس طرح حج کیا جاتا تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان اپنا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ قدیم زمانے میں سفر کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے حج کا سفر مشقت کا ہوتا تھا۔ حج مناظرین کو اپنی بستی سے مقدس مقامات تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن یہ سوال اہم ہے کہ آج سے دہائیوں پہلے، خصوصاً آج سے 100 سال پہلے، حج ادا کرنے کے لیے کون سے ذرائع آمد و رفت استعمال کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں سفر کی جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے حج کا سفر مشقت کا ہوتا تھا۔ سعودیہ ریاست کے قیام کے بعد ٹرانسپورٹ کے نئے وسائل حاجیوں کے لیے متعارف ہوئے۔ 1924 میں سفر حج کے لیے اونٹ کی جگہ گاڑیوں نے لے لی۔ قدیم زمانے میں زائرین کو اونٹوں کے ذریعے حج مقامات تک پہنچنے کے لیے کام لیا جاتا تھا۔ اس وقت جو لوگ نظام چلاتے تھے وہ دو گروہ تھے، ایک المفرجون اور ایک الماکون کہلاتا تھا۔ المفرجون جو تھا وہ سامان چڑھانے اور اتارنے اور حاجیوں کو اونٹ پر بٹھانے اور اتارنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا دائرہ کار مکہ تک محدود تھا۔ اور ایک گروپ تھا جو الماکون کہلاتا تھا۔ ان کی ذمہ داری حاجیوں کو مکہ آنے جانے سواری کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ حاجیوں کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں بھی جایا کرتے تھے۔ یہ نظام 1945 میں ختم ہو گیا۔ سعودی عرب میں البری لاری کے نام سے حجاج کے لیے ایک بس چلتی تھی جو دیگر شہروں کی طرح مکہ، مدینہ اور مختلف جگہ عرفات میں بھی حاجی ٹرانسپورٹ کی ترقی کا سفر بتدریج طے کیا کرتی تھی۔ جس طرح تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے، حجاج کرام کے کس طرح اونٹوں اور دوسرے جانوروں پر حج کے لیے پہنچتے تھے۔ گزشتہ برسوں میں حجاج کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان تاریخی حوالوں کے مطابق ماضی میں حج کا سفر مشکل خطرات سے دوچار تھا۔ ان تصاویر میں آپ اونٹوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ کس طرح ان پر کٹھن سفر طے کرتے تھے۔ حجاج کرام کے قافلوں کے راستوں میں پڑاؤ، ان کے کھانے پکانے کے مناظر کم حیران کن نہیں تھے۔ زائرین اپنے علاقوں سے مقدس مقامات کی طرف چلتے تھے۔ ان کو موسم کی عدت اور شدت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس ازمنہ سفر میں حجاج کو گرمی اور چلاتی دھوپ، طوفانی بارشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پرانے دور میں حج کا سفر کرنا خطرات سے خالی نہ تھا اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ سڑکیں، راستے اور ذرائع اور آمد و رفت کا فقدان تھا۔ لوگ مہینوں تک اونٹوں پر خوار وادیوں اور صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزرتے تھے۔ حج کے کٹھن سفر کی وجہ سے ایک عربی کہاوت کا مفہوم یہ ہے کہ جو حج پر جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے، اور جو حج سے لوٹ آتا ہے کہ گویا اس نے نئے سرے سے جنم لے لیا۔ اگر وہ فریضہ حج کے بعد واپس آ جاتے تو گویا انہیں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جاتا۔ سینکڑوں سالوں تک قافلے اونٹوں پر چلتے۔ حجاج اپنا سامان، جانوروں کا چارہ ساتھ لے کر چلتے۔
کئی گدھوں پر سفر کرتے اور کوئی اونٹ پر، کوئی پیدل پہاڑوں کو عبور کرتے تھے، کیونکہ ماضی میں نقل و حمل کا یہ واحد ذریعہ تھا۔ مشکل سفر کے دوران اونٹوں کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا اور ان پر گنجائش سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جاتا تھا، اور حج کے لیے کئی سال اور مہینے لگ جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں نہ تو انٹرنیٹ تھا اور نہ موبائل فون تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ پیچھے گھر والوں کو اطلاع دی جائے کہ وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں اور کب واپسی ہوگی۔ لوگ اپنے پیاروں سے پہلی اور آخری ملاقات کرتے تھے، کیونکہ ان کے چلے جانے کے بعد واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں گھنٹوں میلوں کا سفر منٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں حج اور عمرہ کرنا حجاج کرام کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر دوستوں میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔